بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فليصمہ۔ برادران اسلام، بزرگ اور اسلامی بھائیوں، آج رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں چند احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی باتیں بتانے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تم میں سے جس شخص کو یہ مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ رمضان کا مہینہ جب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی آمد کی بشارت سناتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین کے لیے اس رات میں ایک رات ہے، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ایک رات بنائی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، جو شخص اس مہینے کی فضیلت حاصل کرنے سے محروم رہ گیا تو وہ شخص محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں رمضان کے مہینے کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور جو سرکش جنات ہوتے ہیں ان کو بھی، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، وینادی منادن، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے آ جاؤ، ویا باغی الشر اقصر، اے برائی چاہنے والے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، وللہ عتقاء من النار، اللہ رب العالمین کے لیے ہر دن جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کرنا ہے، وذالک کل لیلہ، اور اللہ رب العالمین ہر رات میں جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 وقتہ نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر،
گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں گے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کا جو وقفہ ہے، تو دوسرا رمضان اس وقفے کے لیے، اس گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کی سابقہ گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے تو اس کی سابقہ گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے اس کی سابقہ گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ جماعت سے رات کی نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنا، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے یا تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، جماعت سے بھی پڑھنا ثابت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ فی رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی۔ فصلی بہ ناس، فصلی بصلاتہ ناس، تو آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ ثم صلی من القابلۃ فکثر الناس، پھر اگلی رات میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ ثم اجتمعوا من اللیل الثالثہ او الرابعہ، پھر تیسری رات یا چوتھی رات بھی لوگ جمع ہو گئے۔ تو چوتھی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صلاۃ اللیل پڑھانے کے لیے نہیں نکلے، رات کی نماز تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلے۔ فلما اصبح قال، جب صبح ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: قد رأیت الذی صنعتم، میں نے دیکھا جو تم لوگوں نے کیا، یعنی تمہارا حاضر ہونا، مسجد میں آ کر کے بیٹھے رہنا، انتظار کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور جماعت سے نماز پڑھائیں گے، یہ میں نے دیکھ لیا۔ فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم، میں اس وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلا تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس میں جھلکتی ہے کہ اگر آپ نے چوتھے روز بھی جماعت سے یہ نماز پڑھا دی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس نماز کو امت محمدیہ پر فرض قرار دے دیتا، تو لوگوں کو اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ قیام اللیل، رات کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں: ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت مع وتر سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے تراویح کی نماز پڑھنے کے سلسلے میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا: من قام مع الامام، جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہو، حتی ینصرف، یہاں تک کہ اس کے ساتھ واپس ہو، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ثواب پوری رات قیام کا لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور رمضان کا مہینہ چلا بھی جائے قبل اس کے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ ورغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر ولم يدخلہ الجنہ، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کو اس کے والدین بڑھاپے میں مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے۔ تو یہ بھی رمضان کے سلسلے میں ایک فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں عمرہ کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین ایک حج کے برابر عطا فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات رکھی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83-84 سال بنتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایک رات کی عبادت کا ثواب ہماری عمر سے زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ آج کل جو عمریں لوگ پا رہے ہیں اور اپنی عمر گزار کر دنیا چھوڑ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 65, 70, 75 سال ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس ایک رات کا ثواب ہم کو 84 سال کا دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ گویا 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں، آپ نے بیان فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور دوسری روایت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کچھ لوگ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا فروغ کیا، ان کا جھگڑا ختم کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھگڑا ختم کرا لیا، آپ واپس ہو گئے، آپ نہیں بتا سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو رمضان کا مہینہ مل گیا ہے ہمیں، تو ہمیں اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان کس کو ملنے والا ہے اور کس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے، گناہوں کی مغفرت اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔